بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل عراق میں ہوئی۔ وہ ایک عظیم پیغمبر اور ہادی اور رہنما تھے۔ قرآن کریم میں 71 جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے، اور مکی اور مدنی دونوں طرح کی صورتوں میں انہیں دین حنفی کا داعی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد، عرب کے جد امجد، بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے والا، عرب قوم کا ہادی اور پیغمبر بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص رحمت و برکت اور فضیلت سے نوازا تھا۔ ان کے بعد آنے والے سارے انبیاء انہی کی نسل میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے وہ ابو الانبیاء کے لقب سے مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ مال و دولت بھی عطا کیا تھا۔ سخاوت اور دریا دلی، مہمان نوازی میں بہت مشہور تھے۔ ان کے ساتھ ہی صبر و تحمل اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ اور لوگوں پر شفقت اور مہربانی ان کی خاص صفت تھی۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ابو طالب کا صحت یاب ہونا۔ ایک مرتبہ چچا ابو طالب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مجھے عافیت بخشے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے چچا کو شفا عطا فرما۔ بس فوراً ابو طالب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے، آپ کا رب تو آپ کا ہر سوال پورا کرتا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں تو وہ آپ کا بھی سوال پورا کرے گا۔ طبرانی اوسط۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہے، پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا فرمایا نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مسلم شریف۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں دودھ پینے کی دعا، دودھ پینے کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ، یا اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور زیادہ عطا فرما۔ ترمذی شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نقصان سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن خبیب سے فرمایا، تم روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ یہ صورتیں ہر نقصان دینے والی چیزوں سے تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہوگی۔ ترمذی شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں فضول کاموں میں مال خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتا ہے، بعض لوگ وہ ہیں جو غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ بے سوچے سمجھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں اور سیدھے راستہ کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ سورہ لقمان۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال و اولاد اللہ کے قریب کا ذریعہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتا ہے، تمہارے مال و اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو ہمارا محبوب بنا دے، مگر ہاں جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دوگنا بدلہ ملے گا، وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم کے ہتھوڑے کا وزن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے لوہے کا ایک گز زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کو اٹھانے کے لیے تمام انسان اور جنات مل جائیں تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے۔ مسند احمد۔ یعنی اتنے بڑے وزن والے ہتھوڑے فرشتے اٹھا کے جہنمی والوں کی پٹائی کریں گے۔ اب اندازہ لگائیے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ بیمار کے لیے جاؤ مفید ہے۔ ایک مرتبہ میں منظر کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کھجور کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ منظر کا بیان ہے، میں نے ان کے لیے چقندر اور جاؤ کا کھانا تیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا،
اے علی اس کو کھاؤ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے مفید ترین ہے۔ ابو داؤد شریف۔ فائدہ: چقندر، بیٹ روٹ اور جاؤ بیمار آدمی کے لیے بہت مفید ہے۔ چقندر خون کو صاف کرتا ہے اور جاؤ کمزوری کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پر کسی ناک کان کٹے ہوئے کالے غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے اللہ کے حکم کے مطابق چلائے تو تم اس کا حکم سنو اور مانو۔ مسلم شریف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔